ان مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے بھی ایک طویل مشاورت ہوئی، اور اس میں کنسنسس اسی چیز پر پایا گیا کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے۔ 5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا اسکیجول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس میں ان کے 3 سال مکمل ہونے پر بھی ایک احتجاج اور جلسہ اس میں شامل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ کل کے مشاورتی اجلاس میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے شرکاء کو علیمہ خان صاحبہ کی اس کمنگ ویک میں پاسبل کنوکشن کے پراسپیکٹ سے بھی آگاہ کیا۔ 342 کے سٹیٹمنٹس ہو چکے ہیں۔ فیئر ٹرائل تو ویسے ہی اس ملک میں اب رہ نہیں گیا۔ ہمارے سامنے متعدد کیسز ہیں کہ جن میں آئینی اور قانونی تقاضوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، شام ٹرائلز ہیں۔ اس حوالے سے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنا یہ موقف رکھنا چاہتی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے کہ پہلے ہی عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی جماعت کے ہزاروں کارکن اس وقت سختیاں برداشت کر رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان حالات میں بھی اگر جبر نہیں رکتا اور مزید ان کی بہنوں تک بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے معاشرے پر اور ملکی سیاست پر اچھے نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ سے یہ اسکیجول شیئر کریں گے، بہت جلد شیئر کریں گے، اور ان دی مین وائل ہم بلوچستان میں، کوئٹہ میں، زیارت میں جو لوگ اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اپنے ورثاء کی میتیں لے کر بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر میں جو احباب سڑکوں پر بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اور پھر 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ذرا روح کو دیکھیے گا، اس نے کیا کیا ہے۔ 126 آرٹیکل ہے کہ کوئی قانون اسلام اور شرع کے خلاف نہیں بنایا گیا۔ یہاں تو صدر صاحب کہہ بھائی تا حیات استثناء ہے، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ آئین کو توڑ دیں۔ آرٹیکل 6 کدھر گیا؟ آئین کدھر گیا؟ آرٹیکل 6 تو کہتا ہے جو بھی کھلواڑ کرے گا آئین کے ساتھ اس کو سزائے موت ہوگی۔ سب سے بڑا ہے اور ایک واحد جرم ہے جو آئین کے اندر درج ہے، وہ آئین سے کھلواڑ ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے، اور وہ سارے جو ہے نظام اس کے اوپر چلتا ہے، سو اس کو اتنا زیادہ کیا گیا۔ لیکن آئین میں یہ 27ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ماشاءاللہ۔ اب سربراہان جو مرضی آئین پہ کے ساتھ کرے، توڑے، یہ 28ویں ترمیم میں اپنے آپ کو جو ہے صدر پاکستان بنا دے۔ تو یہ دیکھیں بڑا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اب بھی وہی مذاق کیا جا رہا ہے کہ 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، 17 سیٹیں جیتنے والا۔ اس وقت یہ تھا کہ جو اس کو 160 سیٹیں ملی تھیں، 160 سیٹیں جیتنے والے کو جیل میں کر دیا تھا، اس کی پارٹی آدھی توڑ کر جو ہے نامینیٹ کر دیے تھے، وہاں جماعت اسلامی ان کی سہولت کار بنی، نامزد کر دی، اور 1 سیٹ جیتنے والا امین الدین کو جو ہے آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا تھا۔ تو کیا چل سکا تھا وہ نظام؟
اب آپ پھر وہی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. اب پھر ہندوستان کے ٹریپ میں آپ آ رہے ہیں. اس وقت اگرتلا بنی تھی, اب آپ بار بار کہتے ہیں کہ خوارج الہندوستان, خوارج الہندوستان, ان کا نام لیتے ہیں, ہر واردات میں ان کا نام لیتے ہیں. تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, اور آپ اس کے جو ہے گولیاں مار کے, کیا یہ حل ہے؟ دیکھیں, گولیاں مارنا, تشدد کرنا, جبر کرنا, لاٹھی گولی کی سرکار کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے. سو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ بات جو اتنی معززین نے اور سارے صوبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ کو دے رہے ہیں, سب سے پہلے آپ جس طرح اس نے بلاول نے بھی کہا, میں انڈورس کرتا ہوں اس کو, کہ ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں, ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں. کشمیر کا ایشو آیا ہے, کشمیر میں وہ کہتا ہے راولہ کوٹ کے کشمیری کشمیری ہی نہیں ہے. یعنی وہ بجائے اس کے کہ ان کو پیسیفائی کرتا, وہ جلتی پر دیا جلا تیل چھڑکنے کے مترادف ہے. تو ایک یہ کریں. دوسرا, ہمارے فارن منسٹر صاحب ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے, یہ جس انداز سے ان کا نام آ رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے, پہلے تو جب ڈان لیک آئی تھی تو آپ نے ایک منسٹر کو جو ہے قربان کر کے تو نظام چلتے رہے تھے, محترم نواز شریف صاحب کی کابینہ چلتی رہی. اب کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ اور پھر جہاں تک تعلق ہے یہ ہمارے دبنگ قسم کے انٹیریئر منسٹر کا, جو کچھ ملک میں حالات ہو رہے ہیں, یہاں جیسے کہا گیا کہ ایک ریل کا ایکسیڈنٹ ہو تو مہذب ملکوں میں ریلوے منسٹر ریزائن کرتا ہے, اس کو بھی فوراً مستعفی ہونا چاہیے یا ڈسمس کرنا چاہیے. کم از کم کچھ تو لوگوں کی اشک شوئی ہو کہ واقعی یہ حکومت سنجیدگی سے عوامی مسائل کو اور معاملات کو یہ دیکھنا چاہتی ہے, آگے چاہتی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے, اچکزئی صاحب نے بارہا جا کے ان کے پرائم منسٹر, ہم مانتے نہیں ہیں فارم 47 کا ہے, لیکن باہر کیف نیگوسیشن سے بھی ہم نے تو بار ہاتھ بھیجا ہے. لیکن جب انہیں کہا جائے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دو تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پوچھ کے جس سے بتانی ہے بھائی آپ پوچھ لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن خدا را جب وہ ملک نہیں چلا سک رہے ہیں تو پھر آئیے ہوش کے ناخن لیں, ہم مل کر بیٹھیں اور پاکستان باقی کو بچائیں. پاکستان کے آئین کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرنے سے, عدلیہ کو آزاد کرنے سے, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونے سے, شفاف الیکشن سے, یہی آپ کی وفاق کا حل ہے. اور جب تک آپ یہ پولیٹیکل یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے. ارے بابا سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے دو, اسی طرح قومیت آپ کی بڑھے گی, اسی طرح آپ کا جو ہے ایک وفاق کا جو ہے آپس میں ہوموجینٹی آئے گی. وفاق چلتی ہی اسی طرح ہے جب آپ مختلف الآراء خیالات کو جو ہے مشتہر ہونے دیتے ہیں, تو تب ایک ہم آہنگی اور یگانگت اور میل ملاپ سے جو ہے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور اختلاف رائے آپ کا جو حق ہے, آپ پر پیکا پر فوراً جو ہے یہ پابندیاں ختم کی جائیں. آپ کے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے یا ان کو جو ہے جہاں بھی ان کو پابا سلاسل کر کیا ہوا ہے, ان کی فوراً مخلصی ہو. پیکا کے یہ ڈریکونین ایکٹس ہمیں نامنظور ہیں. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو, جو آئین کا جو منتہا ہے, اس کو آپ ریسٹور نہیں کریں گے, تب تک ملک پر یہی کالے بادل چھائے رہیں گے.